جس انسان نے وقت کی قدر کی تو اس انسان نے کامیابیوں کو چوم لیا. امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا، عربی اشعار ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بقدر القد تکتسب المعالی، انسان بلندیوں کو محنت کے بقدر حاصل کرتا ہے. بقدر القد تکتسب المعالی من طلب العلا سحر اللیالی. اگر انسان کامیابیوں کو چاہتا ہے تو اس کو راتوں کو جاگنا پڑے گا، عشاء کے بعد ہی سونا نہیں ہے. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم کسی بڑے عہدے پر فائز ہونا چاہتے ہو، من طلب العلا سحر اللیالی، تو وہ راتوں کو بیدار رہتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، جس کے دل کے اندر تڑپ اور طلب ہو، جو کچھ بننا چاہتا ہو. پھر امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا ومن رام العلا من غیر قد، جو انسان بلندیوں کو حاصل کرنا چاہتا ہو لیکن بسترے میں لیٹ کر، گدی پر بیٹھ کر، آرام سے روم ہیٹر کے سامنے بیٹھ کر، ٹھنڈے پانی سے بھی نہیں وضو کرے گا، ٹھنڈ میں نماز پڑھنے بھی نہیں آئے گا، عشاء کے بعد سردی کے موسم میں کتاب کھولنے کو گوارا نہیں سمجھے گا، اور اس کے باوجود یہ چاہے گا کہ میں حضرت جی بنوں، تو پھر کیا کر رہا ہے کہ جو انسان من رام العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحالی، وہ اپنی عمر کو محال اور ناممکن چیز کے حصول میں ضائع کر رہا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے میں حضرت جی بنوں، لیکن جب استاد کہتا ہے کہ سبق یاد کرو، وہ کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے. استاد کہتا ہے پڑھ لو، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے نیند کرنی ہے. استاد کہتا ہے فضول گھر مت جاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے شادی ہے. تو پھر اس کی جو اندر کی آرزویں ہیں، ان آرزوؤں سے اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، ان تمناؤں سے اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. تروم العز ثم تنام اللیالی، تم دنیا میں چاہتے ہو باعزت ہو جائے، ہمیں عزت ملے، ہمیں شہرت ملے، ہمیں وقار ملے، لوگ ہمیں پروٹوکول دے، لوگ ہماری عزت کرے، ہمارے یہاں ہٹو بچوں کا شور ہو، لیکن کیا کرتے ہو ثم تنام اللیالی، جو ہی مغرب ہو گئی ایک سجدہ دیا، جو ہی عشاء ہو گیا سجدہ دیا، دوڑ کر بستر پر. اب بستر پر جا کر سوتے تو چلو کچھ نہ کچھ دماغ کو ہی آرام ملتا، بستر پر جا کر موبائل میں گھس گئے اور فضولیات میں لگ گئے، ایسی ایسی چیزیں کرنے لگے جن چیزوں کو کرنے کا ہمیں بالکل بھی حکم نہیں تھا، ان سے ہمیں بچنے کا حکم تھا، ان چیزوں کو ہم کرنے لگے. کہ تروم العلا ثم تنام اللیالی، تم بلندیوں کو تو چاہتے ہو لیکن راتوں کو سوتے رہتے ہو، راتوں کو آرام کرتے رہتے ہو، اور کہتے ہیں کہ خود سبق یاد ہو جائے گا. تم چاہتے ہو کہ ہم عربی میں تقریر کریں، لیکن مغرب کے بعد تمہیں نوبت ہی نہیں آئی ہم کتاب کھولے، ہم دیکھے پڑھے. تم چاہتے ہو کہ ہم انگریزی بھی پھر پھر بولے، لیکن کتاب کھولنے کی ہم کو کبھی فرصت ہی نہیں ملی. کتاب کھولنے کا جب وقت ہمارے پاس ہو تو اس وقت کتاب کو بند کر کے ٹپائی پہ لاتے چڑھا کر ہم سو جاتے ہیں. تو کہاں سے ہمیں کامیابیاں ملے گی، کہاں سے ہم کو بلندیاں ملے گی؟ یغوص البحر من طلب اللآلی، جس کو موتی تلاش کرنے ہوتے ہیں تو اس کو سمندر میں ڈوبنا پڑتا ہے، اس کو سمندر میں ڈبکی لگانی پڑتی ہے. سمندر میں ڈوبے بغیر، ڈبکی لگائے بغیر کسی کو موتی ملتے نہیں ہیں. اگر بلندیوں کو پانا ہے تو اپنے آپ کو خفانا پڑے گا، اپنے آپ کو کمتر دکھانا پڑے گا، اپنے آپ کو پسوانا پڑے گا، اپنے آپ کو تمام تر مشقتوں میں ڈالنا پڑے گا، تب جا کے ہم بلندیوں میں پہنچیں گے، تب جا کے ہم کامیابیوں کو حاصل کر سکیں گے، تب جا کے کامیابیاں ہماری قدم چومیں گی جب ہم اس وقت کی قدر کریں گے. وقت کی قدر نہیں کریں گے تو ہماری آرزویں جو ہے وہ بے فضول اور ناممکنات آرزو ہوں گی، وہ ایسی آرزویں ہوں گی جو کبھی حاصل ہونے والی آرزویں نہیں ہوں گی. تو میرے عزیز طلبہ، یہ وقت نہایت ہی قیمتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے قرآن کریم کی سورت پڑھی تھی جو 7 چیزوں کا تذکرہ تھا، اس کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے جان کی اور اس جان کو سدھارنے والے کی. یعنی جس اللہ نے اعضاء دیے، انسان کو شکل و صورت دی، انسان کا یہ جسم بنایا، اس اللہ رب العزت کی قسم، اس کی ذات کی قسم اور اس نفس کی قسم، یہ اللہ رب العزت قسمیں کھا کھا کر اس وقت کی قیمت ہم کو بتا رہے ہیں.
اور پھر یہ 7 قسمیں کھا کر اللہ رب العزت نے آگے جو جواب قسم بیان کیا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، نامراد وہ شخص جس نے اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں ڈال دیا، اور بامراد وہ شخص جس نے اپنے آپ کو نیکی کی راہوں پر لگایا۔ تو یہ انسان کب کر سکتا ہے؟ انسان تب کر سکتا ہے جب وقت کو اہمیت دے گا، جب وہ سوچے گا کہ انسان سوچتا ہے جوانی ہے کروں گا، آج میرے اندر خون گرم ہے، رگوں میں خون تیزی سے دوڑ رہا ہے، جو جی میں آئے وہ میں کروں گا، آج نہیں پڑھوں گا کل سبق یاد کروں گا، آج یہ کام نہیں کروں گا کل کام کروں گا۔ لیکن پہلے ہی میں نے بتایا کہ گزرا ہوا وقت ہاتھ آتا، جو وقت ایک مرتبہ گزر گیا وہ پھر دوبارہ واپس وقت ہم سے پکار کر کہتا ہے کہ کر لو کچھ یہاں پر، اگر تم کو کامیاب ہونا ہے میں ایک مرتبہ چلا جاؤں گا پھر دوبارہ تمہارے ہاتھ۔ اسی لیے کہا کسی نے کہ الوقت اسمن من الذهب، وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے، سونا دوبارہ ہاتھ آئے گا لیکن وقت دوبارہ ہاتھ ہے۔ ہمارے اسلاف کی طرف اگر ہم نظر کریں گے، ائمہ کی طرف اگر نظر کریں گے تو وقت کی پابندی کا درس ان سے ملتا ہے۔ امام محمد علیہ الرحمہ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ تصانیف کرتے تھے، جو اپنے کمرے میں جاتے تھے وقت گزارتے تھے تصنیفوں میں، وہیں پر لگے رہتے تھے، پڑھتے تھے، جو وقت فارغ ملتا اس کو تصنیف میں لگاتے، جو وقت ملتا اس کو پڑھائی میں لگاتے، پڑھنے میں لگاتے، پھر ہی وہ امام محمد بنے، پھر ہی ان کو یہ مقام ملا۔ اور ایک آتا ہے ان کے بارے میں کہ ایک مرتبہ امام محمد کسی مسئلے میں اٹکے ہوئے تھے، وہ حل نہیں ہو رہا تھا، پوری رات گزر گئی، آدھی نصف رات، تہائی رات گزر گئی، تہائی رات کے وقت ان کو وہ مسئلہ حل ہو گیا، اور جب وہ مسئلہ حل ہو گیا اس وقت خوشی سے جھوم گئے اور باہر نکلے اور آنگن میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگے اور کہنے لگے کہ ان لوگوں کو کیا پتا ہے مجھے اس ایک مسئلے کو حل کرنے سے کیسی خوشی ملی ہے، وہ خوشی ان کو خواب غفلت میں سوتے ہوئے نہیں ملے گی، وہ نیند کی حالت میں ان کو نیند سے وہ آرام اور سکون نہیں مل سکا جو مجھے رات بھر جاگتے اس مسئلے کو حل کرنے میں سکون ملا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان وقت کی پابندی اتنی زیادہ ان کے یہاں تھی کہ ان کا وقت متعین تھا تصنیف کے بارے میں، اس ٹائم میں لکھنا ہے، اس ٹائم میں مطالعہ کرنا ہے، اس ٹائم میں بچوں کو پڑھانا ہے۔ ایک مرتبہ ان کے یہاں ان کے استاد محترم آتے، جب ان کے پاس بیٹھے تھے ان کے لیے تمام تر انتظامات کر رکھے تھے، سہولیات جو چیزیں ضرورت تھی انتظام سب کیا تھا، ان کے پاس بیٹھے تھے، لیکن بیٹھتے تب تک ان کا جو وقت ہے وہ لکھنے کا وقت آیا، اس وقت شاید بیان القرآن تصنیف کر رہے تھے، تو وہ